السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورہ معارج ہے۔ اس کے 2 رکوع ہیں، 44 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے للکافرین جو کہ کافروں پر آنے والا ہے، لیس لہ دافع، اور کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مانگنے والا کون تھا، کس نے سوال کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ یہ نضر بن حارث تھا، اور اس نے کہا تھا نبی علیہ السلام سے کہ جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں اس کو لے کر آ جائیے۔ اور مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ کیوں یہ بات کہہ رہا تھا؟ اپنی عوام کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم لوگ اپنی بات میں، اپنے عقیدے میں بہت سچے ہیں اور ہم واقعی نبی علیہ السلام کو غلط مانتے ہیں، تب بھی تو ہم برملا نبی علیہ السلام سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کسی عذاب سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس لیے آپ لے کر آئیے جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سوال نبی علیہ السلام نے کیا تھا، چونکہ سورہ معارج جو ہے مکی دور کے وسط کی صورت ہے، جس میں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان میں جو کشمکش ہے وہ اپنے عروج پر چلی گئی تھی، اور مسلمانوں کے اوپر مظالم جو ہیں وہ کافی تیز ہو گئے تھے۔ تو ایمان والوں کی تکالیف کو دیکھ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ، جو عذاب آپ نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے وہ کب آئے گا؟ پھر آیت نمبر 3 میں کہا جاتا ہے من اللہ ذی المعارج، یہ عذاب اللہ پاک کی طرف سے آئے گا جو کہ درجوں والی ذات ہے۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ عذاب اللہ پاک کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ اور آیت مبارکہ میں جو لفظ معراج آ رہا ہے، یہ معرج کی جمع ہے، اور اسی سے لفظ عروج جو کہ ہم اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں وہ بھی ہے۔ اور معرج کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر چڑھنا، اور یہ ایک ایسی سیڑھی کو کہا جاتا ہے جس سے نیچے سے اوپر چڑھنے کے لیے بہت سارے درجات ہوتے ہیں۔ اور شب معراج کو بھی شب معراج اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا زمین سے آسمان کی طرف سفر، اور آسمانوں میں بھی 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے مقام تک آپ علیہ السلام کا سفر تھا، تو اس لیے اس کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ذی المعارج سے ایک معنی تو پھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نسبت اللہ پاک کی طرف کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ درجوں والی ذات ہے، مرتبوں والی ذات ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی جو بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد 7 آسمان ہے، کیونکہ 7 آسمان بھی گویا کہ 7 درجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ وہ آسمان جو کہ 7 درجوں والا ہے، اس کے مالک کون ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ اور حدیث پاک میں اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنت میں بھی درجات رکھے گئے ہیں، اور جنت والے ایک دوسرے کے درجوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے کہ تم زمین سے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، اور فرشتے اور روح القدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں کانا مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ آیت مبارکہ میں تعرج الملائکہ فرمایا گیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اوپر چڑھتے ہیں، تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ سے مراد فرشتے ہیں۔ روزانہ آسمانی دنیا سے فرشتوں کا زمین پر آنا اور زمین سے آسمان پہ جانا، یہ قرآن اور حدیث سے بہت واضح بات ہے، لہٰذا ملائکہ کا معنی جو ہے وہ بہت واضح ہے۔ وہ روح الیہ، اور جو روح کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس روح سے مراد جبرائیل امین ہے، کیونکہ قرآن پاک ان کو روح الامین بھی کہتا ہے، تو چونکہ وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں تو اس لیے خصوصی طور پر ان کو روح کہہ کے ان کا علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور روح کے بارے میں جو دوسرا قول ملتا ہے کہ اس سے مراد انسانی روحیں ہیں، کہ مرنے کے بعد انسان کی روح جو ہے وہ آسمانوں پہ جاتی ہے، تو روزانہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی روحیں آسمانوں کی طرف جاتی ہیں۔ اور روح کے بارے میں جو ایک تیسرا قول ملتا ہے جو کہ اہل تصوف کا قول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایک خاص نورانی ہستی ہے، اور اس کی مثال وہ ایسے دیتے ہیں کہ جیسے ایک بجلی گھر ہوتا ہے اور اس سے آگے بجلی جو ہے وہ تمام شہروں کو ٹرانسفر کی جاتی ہے، یا یوں کہیں کہ جیسے سورج ہوتا ہے اور اس کی کرنیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں اور دنیا کو روشن کرتی ہیں، اسی طریقے سے روح جو ہے وہ ایک علیحدہ سے ایک نورانی ہستی ہے، اور باقی تمام روحیں جو ہیں وہ اس بڑی روح کا وجود ہیں۔ گویا کہ وہ جو ایک بڑی روح ہے، جو ایک نورانی ہستی ہے، اس سے تمام روحیں جو ہیں انسانی وجود کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اور چونکہ یہ تیسرا قول جو ہے وہ اہل تصوف کے ہاں پایا جاتا ہے، اور اس قول کی بنیاد جو ہے وہ ان کے کشف کے اوپر ہے، وہ اپنی کشف کی آنکھ سے جو دیکھتے ہیں اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا اس قول کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن روح کی تفسیر میں اہل تصوف کی یہ رائے پائی جاتی ہے۔
پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں لفظ یوم آتا ہے۔ یوم ہماری زبان میں 24 گھنٹے کے لیے جو ایک دن مقرر ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسانی معیار میں اور اللہ تعالیٰ کے معیار میں بہت فرق ہوتا ہے۔ انسان جس کو دن سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس پیمانے کے ساتھ ہیں، کس مقدار کے ساتھ ہیں۔ تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہ حوالہ ملتا ہے کہ جو ہمارا 1000 سال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن شمار ہوتا ہے، کیونکہ انسانی پیمانے جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو پیمانے ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارے یوم میں اور اللہ تعالیٰ کے یوم میں بہت فرق ہے۔ لفظ یوم کے ضمن میں بعض اہل علم جو ایک نقطہ بیان کرتے ہیں یا ایک فتنے کی طرف نشاندہی کرتے ہیں جو کہ بادشاہ اکبر کے دور میں آیا تھا، چونکہ ہمارے بادشاہ یا عوام الناس جو ہوتے ہیں وہ اتنا علم نہیں رکھتے ہیں، تو کچھ دوسرے لوگ ایسے جن کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ ان کے سامنے کسی بات کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ حقیقت چھوڑ دیتے ہیں اور جو باطل نظریہ ہوتا ہے وہ سامنے لے آتے ہیں۔ لہٰذا بادشاہ اکبر کو بھی یہی پٹی پڑھائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے 1000 سال جو ہے وہ ایک دن شمار ہوتا ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام کو جو دن تھا وہ 1000 سال کا تھا، اور اب جو ہے دین میں ریوائول ہونا چاہیے، تجدید ہونی چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے۔ اگلا جو 1000 سال آ رہا ہے اب وہ کوئی نیا دین آنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ اکبر کو اسی دلیل کے اوپر قائل کر کے جو ہے پھر دین کے اندر بہت ساری خرافات شامل کر دی تھیں۔ لہٰذا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کانسیپٹ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے لیا جاتا ہے، مگر اس کو پیش جو ہے وہ اتنے غلط انداز میں کیا جاتا ہے کہ سامنے والا انسان اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز مجدد الف ثانی کی ٹرم جو ہمارے ہاں ہندوستانی معاشرے میں استعمال ہوتی ہے، جو کہ ہم ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی حقیقت کیا ہے کہ الف جو ہے وہ 1000 سال کو کہا جاتا ہے اور مجدد جو ہے وہ تجدید کرنے والے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جدت سے لفظ جو ہے وہ تجدید نکلا ہے۔ یہاں پہ اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو صدیاں آتی ہیں ہر صدی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اور اس میں کچھ خاص واقعات کا ہونا ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت میں بہت ساری تبدیلیاں جو دنیا میں آتی ہیں وہ علمی بھی ہوتی ہیں، معاشرتی بھی ہوتی ہیں، معاشی بھی ہوتی ہیں، کوئی کا پورا ایک سرکل ہے جو چینج ہوتا ہے۔ تو اس میں جب دین کے معاملے میں جو باتیں ایڈ ہو جاتی ہیں یا خرافات ایڈ ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ نظام بنایا ہے، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کو بھیجتے ہیں جسے عام ٹرم میں ہم ولی کہتے ہیں، تو وہ دین میں تجدید کرتے ہیں۔ جو خرافات اس صدی کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے دین میں شامل ہو جاتے ہیں وہ اس سے ان کو پاک کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس صدی میں جب کہ بادشاہ اکبر کا دور تھا اور دین میں بہت ساری خرافات جو ہے وہ شامل ہو چکی تھیں، تو اللہ پاک نے مجدد الف ثانی سے یہ کام لیا کہ دین کے بارے میں بہت زیادہ تجدید کا کام ان سے لیا۔ لہٰذا مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہستی ہیں یہ بہت متنازع شخصیت بھی ہیں کہ بعض لوگوں نے ان کی شخصیت کے ساتھ بہت زیادہ خرافات اور بدعات جو ہے وہ منسلک کر لی ہیں، بعض لوگ ان کی شخصیت کے بالکل ہی قائل نہیں ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو سنجیدہ علماء کرام ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ جو اکبر کا دین تھا اس کے خلاف ٹکر لینے والی یہی ایک ہستی تھی کہ جنہوں نے اس وقت دین میں بہت ساری خرافات جو شامل ہو چکی تھیں ان سے دین کو بچایا تھا، لہٰذا ان کی جو خدمات ہیں دین کے لیے ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے کسی نظریے سے، سوچ سے یا بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ان کی خدمات سے جو ہے وہ انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ضمناً یہ بات بھی بیان کر دینا ضروری ہے کہ ہمارے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ہمارے اکابرین ہوتے ہیں، ان کی اپنی تعلیمات میں، اپنی زندگی میں کوئی خرافات اور بدعات نہیں ہوتی ہیں، یہ عوام الناس جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا عوام الناس کی تردید کرتے کرتے یا ان کی اصلاح کرتے کرتے ہمیں اپنے ان بزرگان دین کی کسی بھی قسم کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا اپنا کردار صاف تھا، اگر ماننے والوں میں کوئی کمی یا خطا ہے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں یا تو بہت زیادہ شدت اختیار کی جاتی ہے ان سے عقیدت اور محبت میں، یا پھر بہت زیادہ نفرت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، کہ دونوں رویے ٹھیک نہیں ہیں۔ اعتدال کا رویہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات میں، ان کی زندگی میں، ان کے تقویٰ میں کوئی کمی نہیں تھی، اور جو عوام الناس کرتی ہے ان کا الزام ان کے سر پہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو دوسرا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حشر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حشر کا دن جو ہے وہ 1000 سال تک طویل ہوگا، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 50,000 سال تک طویل ہوگا، جیسے کہ آیت مبارکہ میں بھی اس بات کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل میں حشر کے دن کی جو کیفیت ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی کیفیت کے مطابق ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حشر کا دن کسی انسان کے لیے فجر کی 2 سنتوں
کے برابر کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے مومن کے لیے فرض نماز کے برابر جو اس کی ادائیگی کا وقت لگتا ہے اتنا اس کے لیے حشر کا دن کر دیا جائے گا۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ ظہر سے لے کے عصر کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے کسی انسان کے لیے حشر کا دن بس اتنا ہی ہوگا، اور کسی انسان کے لیے وہ دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہو جائے گا کہ اگر کسی انسان کا محاسبہ شروع ہو گیا اور اسے سوال جواب شروع ہو گئے تو اس کو اتنا عرصہ جو اس دن کی طوالت بیان کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اتنا لگے گا، یا پھر جو تکلیف یا شدت جو وہاں پہ محسوس کرے گا تو اس کو وہ دن جو ہے وہ 50,000 سال کا محسوس ہوگا۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا وقت بڑی جلدی گزر جاتا ہے اور جو برا وقت ہوتا ہے وہ بڑا آہستہ آہستہ گزرتا ہے، تو گویا یہاں پہ یوم کی جو ہے وہ مقدار نہیں بتائی گئی ہے بلکہ اس کی کیفیت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں 50,000 سال کا تو ملتا ہے ہمیں کہ ایک دن اتنا ہوگا، لیکن جو 1,000 سال کا ایک دن ہوگا اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے زمین کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کا ہے، جس سے فرشتے جو ہیں وہ پلک جھپکتے میں طے کر کے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جب اوپر سے نیچے آنے کا فاصلہ 500 سال ہے تو نیچے سے اوپر جانے کا فاصلہ بھی 500 سال ہے، تو دونوں کو ملا کے جو ہے وہ 1,000 سال بنتا ہے۔